بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم بات کریں گے ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ یہ فرشتے بابل میں کیوں آئے تھے؟ آسمان سے آئے فرشتے بابل میں کیوں آج تک الٹے لٹکے ہوئے ہیں؟ بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں درج ہیں، دوسری وہ جو تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہیں۔ ہم دو قسم کی روایتوں کا ذکر کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق حدیث علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، اے اللہ، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے اور یہ بنی آدم گناہوں میں کیسے مبتلا ہیں؟ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تم کو بھی دے دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں مشغول ہو جاؤ گے۔ لیکن ان فرشتوں نے کہا، ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، لہٰذا فرشتوں میں سے بہترین اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا گیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت ڈال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا، اس کا شوہر اسے بہت تنگ کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر مر مٹے، خوش ہو گئے اور عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کرنے کی خواہش کی تو عورت نے کہا، میں تمہاری خواہش تب پوری کروں جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا۔ نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا۔ اس کے ذریعے وہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے۔ وہ عورت اسی راستے سے آسمانوں پر چلی گئی تو اسے ستارے کی شکل میں اللہ نے مسخ کر دیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا۔ وینس بھی کہتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جس کو پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے۔ بطور سزا انہیں بابل میں ایک جگہ الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی لٹکے رہیں گے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی نے افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیا تھا۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند قرار دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو اپنی قسمت ان سے وابستہ لگتی تھی، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ ہر قسم کا جادو، ہر قسم کے سفلی عمل کرتے تھے اور معاشرے میں خوب فساد کرتے تھے۔ یہ لوگ اس کام میں اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، ان کی ہر جگہ جادو جنتر منتر کا علم تھا اور ہر جگہ مشہور تھے۔ اس جگہ کا ہر باشندہ جادوگر تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے انہیں اس شرکی عمل سے روکا اور ان کی جادو وری کی کتب کو اپنی کرسی کے نیچے بڑے احاطے میں دبا دیا تاکہ اس علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان تمام گناہوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ان تمام کتابوں کو نکال کر کہا، سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ ان کا اڑنا اور ہر چیز پر قابو رکھنا صرف ایک جادو ہی تھا۔ اس بات کو مان کر بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو پھر پڑھنا شروع کر دیا اور یہ
شرک کا عمل دوبارہ سے چل پڑا۔ اللہ نے اس بات کی نفی کی اور بتایا، القرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھائے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور نہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، پھر بند۔ جب یہ جادو عام ہو گیا، ان کی پریشانی کا باعث بھی بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو بتاتے تھے، ان کے لیے سراہان کہتے کہ تمہارے لیے یہ ایک آزمائش ہے، لیکن وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور مشکل کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت ماروت سے بات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ راک کے شہر ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اس کنویں کو چاہ بابل قرار دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ سفلی اور ہر قسم کا جادو جو ہے وہ حرام ہے، مگر اس کا استعمال فساد شرپسند کے خاتمے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی آسانیوں کے لیے یوز کیا جائے تو یہ بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔